شروع اللہ کے نام سے لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو۔ یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو میں اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن حکیم کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس۔ وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت نہیں کی گئی؟ نہیں، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر جاتے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہ دے سکے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں، تو تب میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ میں تو اپنے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا تھا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگاڑ تھی، سو اس نے آج جو کہاں اور ناگاہ بجھ کر رہ گئی۔ بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ ایک نشانی ان کے لیے زمین میں مردہ ہے، ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں کھجوروں انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ ان باغوں کے پھل کھائے، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کے نباتات اور خود ان کے اور ان چیزوں کے ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم اس پر جب دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ اس غالب دانا کا
مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے ایک کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ویسی ہی چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ہی ان کو رہائی ملے، مگر یہ بات ہماری رحمت اور ایک مدت کے لیے فائدے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہیں اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس کوئی پروردگار ہماری طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ تو ایک چنگاڑی کے منتظر ہیں جو ان کو حال میں ہم باہم جگڑے ہوں گے آ پکڑے گی، پھر نہ تو یہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں سے واپس جا سکیں گے، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار طرف دوڑیں گے، کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں ہمارے خوابگاہوں سے کس نے جگایا اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، وہ تو صرف ایک زرد کی آواز ہوگی، سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے، پھر روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا تم کام کرتے ہو۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی ان کے بیویوں بھی ساتھیوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا، ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور وہ فرمائے گا کہ گنہگارو تم آج الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں سے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، اس نے تم میں سے بہت سے خلقت کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں یہی وہ جہنم ہے جس کی تم دھمکی دی جاتی ہے، جو تم کفر کرتے رہے، اور اس کے بدلے میں آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم نے ان کو منہوں پر مہر لگا دی ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے اور ان کے پاؤں اس گواہی دیں گے، اور ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ ہنستے سے دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے، اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہ وہاں سے نہ آ سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اندھا کر دیتے ہیں، یعنی کہ اسے بچپن کی کمزوری والی حالت میں لوٹا دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گو نہیں سکھائی، اور نہ ہم کو شایع ہی ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے تاکہ شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیز ہم نے اپنے ہاتھوں میں سے بنائی اور ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے، یہ ان کے مالک ہیں اور ان کے قابو میں کر دیا، تو ان میں سے سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے فائدہ اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا، اور شاید ان کو مدد پہنچے اور وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے، تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں، یہ کچھ چھپاتے اور جو کچھ کرتے ہیں ان کو ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا ہم نے ان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھولنے لگا کہ جب ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو زندہ وہی کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔